میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار ویل وشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے لے کر 58 تک کرتے ہیں۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جب کہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جلاتا اور مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کیے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ایکسرسائز 8.2 کوسچن نمبر 6 کے اے پارٹ کو سالو کریں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے کس کالج میں پڑھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے کوسچن کی جانب۔ 6 بالکل جیسے پریویس کوسچن کر چکے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے فائنڈ دا ویلیو آف n، یعنی ہم نے n کی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، جبکہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لائن سرکل کی اس لائن کو ٹچ کر رہی ہے۔ لائن کی ایکویشن آپ کے پاس گیون ہے 3x + 4y + n = 0، اور جو سرکل کی ایکویشن ہے وہ ہمیں گیون ہے x² + y² - 4x - 6y - 12 = 0۔ اس کو آپ اسٹار ایکویشن کا نام دے دیں۔ سمپل ہم یہاں سے ویلیو نکالیں گے، y کی ویلیو نکالیں گے، اس کو اس ایکویشن میں کیا کر دیں گے، پٹ کر دیں گے۔ وہاں سے ہم اس کو ایک اسٹینڈرڈ ایکویشن میں لے کے جائیں گے، اسٹینڈرڈ ایکویشن سے ہم اس کا ڈسکریمنٹ نکالیں گے، کیونکہ جب ایک لائن ایک سرکل کو ٹچ کرتی ہے تو جو ڈسکریمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس 0 ہوتا ہے۔ تو اگر میں یہاں سے سب سے پہلے y کی ویلیو بنانے کی کوشش کروں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 4y = -3x - n، y مائنس کامن کر لیں 3x + n / 4، اور y کی یہ ویلیو اگر میں اسٹار ایکویشن میں پٹ کر دوں تو یہ آپ کے پاس پھر بن جائے گی ایکویشن کچھ اس طریقے سے x² + y - 3x + n / 4² - 4x - 6y، یعنی کہ -3x + n / 4 - 12 = 0۔ یہ آپ کے پاس 12 آ جائے گا۔ اب اگر ہم اس کو فردر سالو کریں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا x²، یہ اسکیئر اس مائنس کو پلس بنا دے گا اور اندر فارمولا کھول لیں تو یہ آ جائے گا a² + 2 ab + b²، 4² آ جائے گا 16 - 4x، یہ اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، یہ آ جائے گا 3/2، مائنس مائنس پلس ہو جائے گا، اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا 3x + n - 12 = 0۔ اب دیکھیں 16 اگر 2 کا ایلسیم لیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 16، یہاں پہ میں 16 کو ساتھ ساتھ ملٹیپلائی بھی کرتا جا رہا ہوں، یہ آ جائے گا 16x² + 16 انٹو، اس کو اوپن کریں گے آ جائے گا 9x²، 2 3 = 6xn + n² / 16 -16 انٹو 4x + 16 انٹو 3/2، 3x + n - 12 انٹو 16 = 0۔ یہ آپ کے پاس آ جائے گا 16x²، یہ کینسل ہو جائے گا، پلس 9x² + 6xn + n²، 16 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے آ جائے گا 64x، 2 8 = 16، 8 3 = 24، یہ آ جائے گا 3x + n - 12 کو اگر آپ 16 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ آ جائے گا 12 × 16، یہ آ جائے گا 192 = 0۔ تو اب اگر ہم اس کو سمپل کریں تو x² کی ٹرم دیکھیں، یہ آپ کے پاس آ جائے گا 16x² + 9،
تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 25x کا اسکوئر پلس 6xn پلس n کا اسکوئر مائنس 64x پلس 24 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے، یہ آپ کے پاس آ جائے گا 72x پلس 24n مائنس 192 اکول ٹو 0۔ اب دیکھیں اگر جو پلس مائنس ہو رہا ہے اس کو پلس مائنس کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اگر ہم اس کو اس ایکویشن میں لکھتے ہیں اس طریقے سے کہ ایکس اسکوئر کی ویلیو کو الگ کریں 25x کا اسکوئر، اب x آپ کے پاس یہ ٹرم ہے اور یہ دو ٹرم x کی ہیں، اگر میں یہاں سے پہلے پلس x کو کامن کروں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 6n، اور 72 میں سے اگر 64 کو نکالیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا پلس 8، یہ ایکس اسکوئر آ گیا، یہ ایکس آ گیا، اور باقی ساری جو ٹرم بچ جائیں گی وہ آپ کے پاس کانسٹنٹ آ جائے گا، تو یہ آ جائے گا n کا اسکوئر پلس 24n مائنس 192 اکول ٹو 0۔ تو یہ ہم نے فارم بنا لی ہے اے ایکس اسکوئر پلس بی ایکس پلس سی اکول ٹو 0۔ اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اے کی ویلیو ہے وہ 25 ہے، جو بی کی ویلیو ہے وہ آپ کے پاس 6n پلس 8 ہے، اور جو سی ہے آپ کے پاس وہ آ جائے گا n کا اسکوئر پلس 24n مائنس 192۔ اس کو ہم ڈسکریمنٹ میں پٹ کریں گے، کنڈیشن بھی لگائیں گے کہ when line touch circle، تو آپ کے پاس جو ڈسکریمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس 0 ہوتا ہے، تو یہ فارمولہ آ جائے گا b کا اسکوئر مائنس 4ac اکول ٹو 0۔ یہ جو ویلیوز ہم نے لکھی ہیں اس کو فارمولے میں پٹ کرتے ہیں، اب b آپ کے پاس آ جائے گا 6n پلس 8 کا اسکوئر مائنس 4، a کی جگہ آ جائے گا 25 اور c کی جگہ آپ کے پاس آ جائے گا n کا اسکوئر پلس 24n مائنس 192 اکول ٹو 0۔ اس کا فارمولہ بنائیں، یہ آ جائے گا a کا اسکوئر پلس 2a b پلس b کا اسکوئر، 25 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 100 انٹو n کا اسکوئر پلس 24n مائنس 192 اکول ٹو 0۔ اس کو اوپن 36n کا اسکوئر 6 2 are 12 12 8 are 90 6n 8 کا اسکوئر 64، 100 کو ملٹیپلائی کریں گے آ جائے گا 100n کا اسکوئر پلس مائنس مائنس، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2400 n مائنس مائنس پلس 19200 اکول ٹو 0۔ اب یہاں پہ اگر ہم سب سے پہلے n اسکوئر دیکھیں تو یہ دو ٹرم ہے، 100 میں سے 36 نکالیں گے تو یہ آ جائے گا مائنس 64 n کا اسکوئر، پھر پلس مائنس مائنس 2400 میں سے جب 96 نکالیں گے تو یہ آ جائے گا مائنس 2304، اور اس کو اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے تو یہ آ جائے گا پلس 19264 اکول ٹو 0۔ یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ 64 سے ڈیوائڈ ہوتا ہے، 2304 ڈیوائڈڈ بائی 64 36 آ جائے گا یہاں پہ، اور 19264 ڈیوائڈڈ بائی 64، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 301۔ تو یعنی یہاں پہ اگر میں مائنس 64 کو کامن لوں گا تو یہ میرے پاس آ جائے گا n کا اسکوئر پلس آپ کے پاس آ جائے گا کیا آیا تھا 2304 ڈیوائڈڈ بائی 64 36، یہاں پہ n آ جائے گا پلس مائنس مائنس 301 اکول ٹو 0۔ اگر میں اس مائنس کو تو ڈیوائڈ کر دوں تو سمپل میرے پاس ایکویشن بن گئی ہے n کا اسکوئر پلس 36n مائنس 301 اکول ٹو 0۔ اب یہاں پہ میری مرضی ہے کہ میں اس کو فیکٹرائزیشن سے سالو کر لوں یا کوارڈریٹک فارمولہ سے، تو اس کو فردر سالو کرتے ہیں۔ ایکویشن آ گئی تھی n کا اسکوئر پلس 36n مائنس 301 اکول ٹو 0۔ اگر میں یہاں سے اس کو چیک کرتا ہوں 301 کو، اور ہم اس کا پہلے ایل سی ایم لیتے ہیں 301، تو اس کو پہلے ہم چیک کرتے ہیں 7 سے، 301 ڈیوائڈڈ بائی 7، تو یہ آپ کے پاس آ رہا ہے 43، اور اگر میں 43 میں سے 7 نکالوں گا تو 36 یہ آ جائے گا، تو یہ آ جائے گا n کا اسکوئر پلس 43n
-7n - 301 = 0। यहाँ से n को कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा n + 43, और यहाँ से -7 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा n + 43 = 0। n + 43 और n - 7 = 0। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n + 43 = 0, n = -43, एक n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और n - 7 = 0, n = 7। तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ n की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। सुनो, ये मुश्किल वक्त ख़त्म हो जाएगा, ये परेशानी, ये दुख के बुरे दिन सब ख़त्म हो जाएंगे। ये टूट फूट का एहसास, ये आंसू, ये तकलीफ़, ये सिर्फ एक वक्त तक हैं, फिर सब कुछ दोबारा ठीक हो जाएगा। बस तुम अपने अल्लाह पर यकीन रखो। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।